اس صورت میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ یہ امیدوار ہوں گے راجہ یاسر ہمایوں، علیم خان اور میاں اسلم اقبال اور فواد چودھری، یہ سب کے نام جو ہیں وہ ڈسکشن میں ہیں۔ فوری طور پہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ایک عرصے کے بعد آج دوبارہ میں اسکرین پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ملک کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں اور بہت ساری ایسی خبریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں گرم ہیں، جس پہ بہت سی ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کی خبریں بریک بھی کر رہے ہیں اور اس پر تجزیے بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جو ویڈیو کے شروع میں ہی وہ بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے، اور اس میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اب بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس سے ریلیٹڈ پھر اور بہت ساری بحثیں ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی خبریں دوسری بھی ہیں، وہ آپ کو بعد میں دیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، جس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جس کیچ 22 میں ہیں وہاں پر انہوں نے ایسے فیصلے کر لیے ہیں، ایسی اسٹریٹجی طے کی ہے انہوں نے اور ان کے رفقا جو خاص ان کے بااعتماد ساتھی ہیں، انہوں نے مل کے ایسی اسٹریٹجی طے کی ہے کہ جو پی ڈی ایم اور تمام جو باقی سیاسی پنڈت ہیں ان کے لیے انتہائی بم شیل کا درجہ رکھتی ہے۔ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی عثمان بزدار سافٹ بیلی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ پہلے بھی انہیں ہٹانے کی کوشش کی، بڑی خبریں گرم رہیں، دوبارہ یہ بات آئی ہے۔ جب کبھی جو عمران حکومت ہے اس کو تھوڑی بہت پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی محاذ پر شکست ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ پنجاب حکومت اور پور گورننس کو لے کر عثمان بزدار کی تبدیلی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی جو یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ہے اس کو لے کر بہت سی سیاسی اسپیکولیشن شروع ہوئی، اور اس سیاسی اسپیکولیشن کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو اس معاملے پہ بلیک میل کر کے ان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بخوبی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا تو پھر وفاق کے اندر تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سوئی کے وہ جگہ جہاں سے اگر سوئی کا نکا بھی گزر جائے تو پھر وہاں پہ جگہ بن جاتی ہے۔ تو بیسکلی ایسی کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت میں خاص طور پر پلیئر کو چینج کرنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا چلا جائے گا، کیونکہ اس سے عوامی جو رائے ہے وہ ان کی کمزوری اور مزید سامنے لے آئے گی، اور ان کے لیے مسائل سیاسی طور پر بڑھتے جائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کو اس سے بہت زیادہ شے ملے گی کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو فوری طور پہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ اب ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں اور بھی ملیں گی، جس میں سے سب سے پہلی جو 2 اہم خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آج کے دن میں بظاہر، یہ میں کوٹ ان کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر عمران خان صاحب کو 2 محاذوں پر شکست ہوئی ہے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آیا، انہوں نے نااہلی کی درخواست کی بات کی تھی، اس پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن میں بھی بظاہر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جو ہے انہیں کوئی پذیرائی نہیں مل سکی۔ تاہم جو امپورٹنٹ بات ہے جسے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے وہ یہ ہے کہ دراصل عمران خان کی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ یوسف رضا گیلانی ہیں ان کے کیس کے اندر کوئی ایسا کٹا کھل جائے جو ان سے باندھا نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کر کہ بیسکلی یوسف رضا گیلانی جو کھیل کھیلنے والے ہیں، بازیگر ہیں، انہوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی ہار یعنی ان کی نااہلی کی صورت کے اندر الٹیمیٹلی 17 ارکان کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے، 7 ارکان بھی اگر اس ساری گیم میں نااہل ہوئے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی حکومت سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کی انکوائری نہیں کرانا چاہتے، اسی لیے اسمبلیوں میں انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، اور انہی لوگوں سے لیا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی ووٹ دیا، اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ووٹ دیا۔ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ایسے کیچ 22 میں ہے جہاں وہ یہ اس قسم کی انکوائری افورڈ نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ان کے حق میں آئے جس سے ان کی حکومت جو ہے اس کے لیے مشکلات اتنی بڑھ جائیں کہ ہو سکتا ہے وہ چلتا کریں حکومت کو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں کیوں گئی ہے تحریک انصاف، وہ اس لیے گئی ہے کہ تحریک انصاف کی یہ مجبوری ہے کہ اس نے اپنے ووٹر کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے سینٹ کی صورت میں، جو شکست وہاں حکومت کو سامنے آئی ہے وہ بھی پرابلمٹک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی باتیں شروع ہوئی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو بات اب پی ڈی ایم کو جو جے یو آئی فے کو جو ڈپٹی چیئرمین شپ سینٹ دینے کی بات کی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس سارے معاملے کے اندر، اب جب عمران خان صاحب کو اس سارے معاملے کا ادراک ہے، اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے، میں آپ کے فیصلے عمران خان صاحب نے کیا کر لیے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تقسیم آئی ہے، جو سوچ کی تقسیم آئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی ہیں اور وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ جو تبدیلی لانا چاہتی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی کہ جب سینٹ میں ان کی اکثریت آئے گی اور وہ اکثریت کے ساتھ لیجسلیشن کر سکیں گے، وہ لیجسلیشن جس کی ریاست کو بھی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ضرورت ہے تبدیلی لانے کے لیے، وہ نہیں لا سکیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس صورت کے اندر جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ عضو معطل بن کر رہ جائے گی، تو ایسی لولی لنگڑی حکومت جو ہے وہ ان کے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں بھی 2-2.5 سال جو حکومتیں چلتی تھی اس کی ایک اہم وجہ وہی ہوتی تھی جو آج کے اس وقت کے حالات ہیں سینٹ کی چیئرمین شپ کو لے کر۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے بڑے فیصلے کیے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ ہمیں موقع دیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کسی طور اس کی جو سیٹ ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے، اور اسی لیے انہوں نے جے یو آئی فے کو ڈپٹی چیئرمین شپ کی سیٹ دینے کی بات کی ہے، آفر کی ہے۔ اس کے اندر بھی ابھی بہت سارے معاملے ہیں، وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب بظاہر عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن بطور کپتان انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ کہ جو اس کھیل کے اندر یوسف رضا گیلانی کا جو انتخاب جیتنا ہے، اس ساری گیم کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس سے آگے کے جو معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب فیصلے کر چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کی سیٹ پی ڈی ایم جیتتی ہے تو اس صورت کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگرچہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے رفقا اور لوگ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جن کو یہ فیصلے پہنچنے چاہیے، جن تک یہ اس کی معلومات ہونی چاہیے، ان کو یہ فیصلہ پہنچا دیا گیا کہ اگر ایسی کوشش کی گئی اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا گیا تو اس صورت کے اندر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جو ان کے رفقا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس حالت میں آج جو اس وقت سچویشن ہے، یا آج سے 1 ماہ بعد جو سچویشن ہوگی یا چند ہفتوں بعد جو سچویشن ہوگی، اس سچویشن میں اگر آپ انتخابات کی طرف جائیں گے تو ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے، کیونکہ عوامی میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوئی ہے کہ 15% سے بڑھ گئی ہے، پھر اس کے علاوہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے جو انڈسٹری کا حال ہے، ایکسپورٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں، کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس طرح کے 1000 مسائل ایسے ہیں جو بظاہر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان مسائل کی وجہ سے دوچار بھی ہے، اس میں نالائکی کی بات، پور گورننس کی الزام، یہ سارے الزامات موجود ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کے مقابلے پہ اسمبلیاں توڑ کر جو وکٹم کارڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نعرہ لے کر جائیں گے کہ جو لاتے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے۔ یہ وہ نعرہ ہے جسے لے کر عمران خان صاحب کو یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے، اور یہ جو فیصلہ جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ جو ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور وہ عوام میں جائیں گے، تاکہ عوام کی ہمدردی خاص طور پر صرف اپنے ووٹر جتنا ووٹ ان کو پہلے ملا 2018 کے الیکشن میں وہ ووٹ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہو کر وزیر اعظم بنے۔ اب جو جن بیساکھیوں پر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان بیساکھیوں کو توڑ سکے، اگرچہ جو مخالفین ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا پی ڈی ایم کے جو سیاسی پنڈت ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی اور انتخابات کرائے جائیں تو انہیں شاید 22 سیٹیں بھی نہ ملیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص طرح کی پاپولیرٹی رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کا ووٹر انٹیکٹ ہے، اور وہ اگر وکٹم کارڈ کھیلیں گے اور کھیلنے کے بعد
وہ اس چیز کو نلیفائی کر سکتے ہیں. یہ جو پور گورننس والے الزامات یا نالائکی کے الزامات یا سیکھنے کی باتیں، ان سب کو وہ نلیفائی کر کے اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ شاید پہلے سے بہتر پوزیشن. یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے جس کے بنا پہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کیس اگر سینٹ چیئرمین پی ڈی ایم کا آیا تو پھر وہ اسمبلیاں توڑنے پر غور کر سکتے ہیں، اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی ہی رہتے ہیں، چیئرمین سینٹ اسی طرح ہی کامیاب ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کو شکست دینے کے بعد، کیونکہ اس چیز کا پریشر باہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پر موجود کافی زیادہ ہے. اگرچہ عثمان بزدار دیکھیں، راجہ یاسر ہمایوں وہ کینڈیڈیٹ تھے جسے عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے پنجاب کا، لیکن برتے کیا نہ کرتے انہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب وہ اس کی بیک کر رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے تب بھی اتنی ہی مجبوری تھی جتنی مجبوری آج ہے. سو وہ بظاہر ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن راجہ یاسر ہمایوں اور علیم خان اور میاں اسلم اقبال اور فواد چودھری، یہ سب کے نام جو ہیں وہ ڈسکشن میں ہیں بطور وزیر اعلیٰ. فواد چودھری کے وزارت اعلیٰ کے لیے ان کو واپس یہ پنجاب میں لانا اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا، یہ بڑا مشکل سا کام ہے، ایک ٹرکی ایریا، اور پھر ان کی ماضی کی وجہ سے ان پہ پرابلمز آ سکتی ہیں. تو راجہ یاسر ہمایوں جو ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جو نا تجربہ کاری ہے وہ ان کے سامنے آئے گی. اور اب اگر فرض کریں کہ یہ اگلے جو 2-2.5 سال ہیں اس میں حکومت چلتی ہے تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ابھی تک علیم خان جو ہے ان کے بارے میں بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کے خاص آدمی ہیں، اور عمران خان صاحب یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ علیم خان کے ہاتھ میں پنجاب کی باغ دوڑ دیں. تو الٹیمیٹلی میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ ایک واحد بہتر امیدوار رہ جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ ایز سچ پنجاب اسمبلی میں اور کوئی تحریک انصاف کا امیدوار نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں تک لائزن کی بات ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے، اور کچھ یہاں پنجاب کی پالیٹکس میں ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ برادریزم کا بھی ہوتا ہے، اور ارائی برادری اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور گورنر سرور جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا لائزن ہے. انہوں نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اس لیے چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی ان کا ایک لائزن ہے. تو اس صورت کے اندر جو میاں اسلم اقبال ہیں وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن کر ابھریں گے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے 2.5 سال میں جب سے یہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے ہیں، اس میں سے شاذ و نادر ہی کبھی کسی غمی خوشی پہ ان سے ملاقات ہو. میاں اسلم اقبال وہ واحد آدمی ہیں جو تقریباً ہر غمی خوشی کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. اور میری اگر ملاقاتیں جو ہیں پچھلے 2.5 سال میں سب سے زیادہ شاید اس کی ریشو جو ہے وہ اگر میری کسی ایک جیسے کہتے ہیں حکومتی عہدیدار سے کسی ایک سے ملاقات ہوئی ہوگی تو اس کے اگینسٹ میاں اسلم اقبال سے 20 ملاقاتیں ہوئی. تو ان کی جو پریزنس پبلک کے ساتھ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ بھی خاصا سٹرونگ ہے. سو اس وقت باہر طور جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ یا امیدوار ہوں گے، میاں اسلم اقبال جو ہے اس کے لیے خاصے طاقتور امیدوار ہوں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ جیتے اور اسمبلیاں آگے کی طرف چل سکے. ادروائز جو اس وقت حالات ہیں، جو فیصلے عمران خان صاحب نے کیے ہیں، اگر چیئرمین سینٹ کی سیٹ تحریک انصاف ہار گئی تو اس صورت میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے.